پرائم منسٹر صاحب کی جو خواہش ہے کہ وہ اس بارے میں بہت سیریس بھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کریں. یہ ہدایت جاری کی ہے کنسرن منسٹریز کو کہ جو سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں ان کے جو مسائل ہیں, ان کی جو تنخواہوں کا مسئلہ ہے, اس کو فی الفور حل کیا جائے. یہ مطمئن ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ احتجاج آج ہی ختم ہو جائے گا. سیاسی خود غرضی کی ایک اور مثال ہے جو کہ پی ڈی ایم, جو کہ پورے ملک میں تو وہ کچھ کر نہیں سکے, ان کو پذیرائی نہیں ملی, تو اب وہ جہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے اپنے جھنڈے کھڑے کر دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, فیصل حسین صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی آج کے پینل کا حصہ ہیں, اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب بھی آج کے پینل کا حصہ ہیں. حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. بڑھیں گے پہلے بڑے سوال کی طرف, اور سب سے پہلے آج بات کر لیتے ہیں سرکاری ملازمین کے احتجاج کی. تو اسلام آباد کی شاہراہ دستور اس وقت میدان جنگ بنی ہے. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی طرف سے آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے. قیادت سمیت کئی مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے, اور اس وقت بھی مظاہرین کی بڑی تعداد پاکستان سیکریٹریٹ کے اندر اور باہر شاہراہ دستور, سری نگر ہائی وے, چائنا چوک اور ڈی چوک میں موجود ہے, اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے ساتھ آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے سرکاری ملازمین کو حالات خراب کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 1 سے 16 گریڈ کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر مذاکرات ہوئے تھے, لیکن اچانک آج مظاہرین جا رہا ہے, جبکہ مظاہرین کا موقف یہ ہے کہ حکومتی ٹیم سے مذاکرات میں تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 40% اضافے پر اتفاق ہوا تھا. عامر الیاس رانا صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی, چونکہ میں چاہوں گی کہ یہ ذرا بتائیے گا بھی صحیح, یہ معاملہ آخر اتنا بگڑا کیسے, اور سوال بھی جانب سے 22 گریڈ تک کے ملازمین کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا. یہ ہے کہ گورنمنٹ اور سرکاری ملازمین میں یہ معاملہ بگڑ کیسے گیا اور اب تک سنبھل نہیں سکا, اور صورتحال آپ خود وہاں مانیٹر کر رہے ہیں, انتہائی تشویشناک ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین نے ہی یہ سارے مظاہرے شروع کیے, اور وہ سارے پاکستان سے تھے, وفاق کے بھی تھے, صوبوں کے بھی تھے, اور انہوں نے ایگری کیا تھا 40% پہ. اب جو مشیر خزانہ ہے وہ نہیں مانے, وہ 25% پہ آئے کہ جو پرانی بیسک ہے, رننگ بیسک پہ بھی نہیں, ہم 25% دیں گے, جس کا 21 ارب روپے کا امپیکٹ پڑے گا. یہ 1 سے 16 کے تقریباً 4.25 لاکھ ملازمین ہیں, تو 17 سے 22 پہ اگر یہ چلے جائیں تو 15 ارب روپے کا وہ 1 لاکھ ملازمین ہے. اچھا, اس میں وہ سارے ملازم شامل نہیں ہیں جو جوڈیشری ہے, جو پی ایم آفس ہے, پریزیڈنسی ہے, ایف بی آر ہے, نیب ہے, جن کو آلریڈی یہ 22 محکمے ہیں جن کی تنخواہیں ڈبل ہیں پہلے سے. اس کے باوجود اتنا امپیکٹ ہے. اب گورنمنٹ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے آئی ایم ایف نے گردن پکڑی ہوئی ہے کہ جی یہ آپ پیسے کہاں سے دیں گے, دوسری طرف لوگ گردن پکڑ رہے ہیں, اور پرائم منسٹر سے سوال ہو رہا ہے کہ جی اتنی مہنگائی جو اب آپ کہتے ہیں کہ جی ڈالر کی وجہ سے ہو جاتی ہے, تو بھائی ڈالر کی مہنگا بھی تو آپ نے کیا نا, اس کا جواب بھی آپ کو ہی دینا ہے. وہ بلاول پہ تو سارے چیخ پڑتے ہیں کہ جی بارش زیادہ ہو تو پانی زیادہ آتا ہے, جب ڈالر مہنگا ہوگا تو مہنگائی بھی ہوگی, تو جواب اب آپ دیں. اس کا جواب نہیں دے رہے, پریشان ہیں, ملازمین کی پٹائی شروع ہو چکی ہے, صوبوں سے آنے والوں کے لیے موٹر وے بند کر دیے, کنٹینر لگا دیے. حالانکہ ان کو پتہ ہے, خان صاحب خود یہ کام کر چکے ہیں کہ کنٹینروں سے لوگ نہیں رکا کرتے, ان کو کنٹین کرنا پڑے گا بات چیت سے, جس پہ شیخ رشید صاحب غصے بھی ہو چکے, اور اب وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں میں وزارت داخلہ میں آ گیا کہ میرے گلے یہ سارے پڑ گئے ہیں. حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. وہ شیخ رشید انتظار میں بیٹھے ہیں کہ 25% کا کم از کم نوٹیفیکیشن ہو جائے, تاکہ وہ کچھ گلی خلاصی کرائیں کہ لوگ شاید پیچھے ہٹ جائیں گے, جی یہ ہو گیا, اب ہم صوبوں میں بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. یہ قصہ اور کہانی ہے. صحیح. امجد شعیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر مذاکرات میں 40% کی بات ہوئی تو پھر حکومت کو اپنی وعدے پہ قائم رہنا چاہیے. اگر آپ وعدہ پہ قائم نہیں رہیں گے تو نیچرلی انتشار ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ آپ گریڈ 22 تک اب چلے گئے, یا اس سے پہلے بھی بات ہوئی. یہ کہا جا سکتا ان سے کہ جی گریڈ 1 سے 16 تک کا تو ہم 40% اب کر رہے ہیں, باقیوں کے بارے میں آپ سے دوبارہ بات کر لیں گے. لیکن 40% سے اگر یہ کم پہ جائیں گے تو وہ مظاہرین بکھرے رہیں گے وہاں پہ. تو سچویشن خراب ہو گئی اسی وجہ سے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی ذمہ دار آدمی نے ان سے مذاکرات نہیں کیے, اور اب ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن بن چکی ہے. میرا خیال ہے کہ اب بھی اگر گورنمنٹ وہاں پہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ 1 سے 16 تک کی جبکہ جو بات ہوئی تھی 40% کی, وہ تو ہم نے تسلیم کر لی اور اس کا نوٹیفیکیشن آ رہا ہے, اور باقیوں کے لیے ہم آپ سے مذاکرات کریں گے, تو میرا خیال ہے یہ قصہ یہیں لپیٹ دیا جائے گا, اتنا طول نہیں پکڑے. صحیح. جی ایاز صاحب. اگر تو یہ مسئلہ مشیر خزانہ کا تھا تو ان کو ظاہر مذاکرات کا حصہ ہونا چاہیے تھا, یا
ایٹ لیسٹ ان سے بات کرنے کے بعد مذاکرات کرنے چاہیے تھے، اور وہاں پہ جو کمٹمنٹ ہو گئی تھی پھر اس کو آنر کرنا چاہیے تھا۔ مسئلہ تھا آئی ایم ایف کا مسئلہ تھا، وہ ان کو بتایا جا سکتا تھا کہ جی یہ ہمارے مسائل ہیں، اتنا ابھی ہم نہیں بڑھا سکتے، فی الفور ہم اتنا بڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے دوبارہ بات کر لیں گے۔ لیکن ظاہر ہے وہ لیڈ بیک پالیسی ہوتی ہے، آرام سے سکون سے سوئے رہتے ہیں، پھر جب وہ گلے میں پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر مصیبت پڑتی ہے اور پھر دوڑیں لگ جاتی ہیں، اور یہی ہمیں اس کیس میں بھی نظر آیا۔ کچھ اور بھی احتجاج ہونے والے ہیں، اس کی بھی ابھی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی پیش بندی کی جا رہی ہے، کئی مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ چند 100 سرکاری ملازمین نے وہاں مصیبت ڈالی بھی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کو بڑا ہجوم آ گیا تو یہ کیا کریں گے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ملازمین غلط ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ٹھیک کہہ رہی ہوگی جی ہم نے یہ مذاکرات کر لیے تھے، اس کے باوجود ظاہر ہے سٹنگ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ان کو سیٹسفائیڈ کرے، اور حل ایک ہی ہے کہ ان سے بات کر کے سکون سے ان کو سمجھا کے پھر ہی بھجوانا پڑے گا، ورنہ اگر آپ اس طرح تو آنکھ مچولی جاری رہے گی، اور جو حالات آ جائیں یہ کل بھی جاری رہیں گے، پرسوں بھی جاری رہیں گے، تو مرخل یہ گورنمنٹ کو بیٹھ کے اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے ان سے بات کر کے، اور جو کمٹمنٹ کی ہے سب سے بڑی بات یہ کہ پہلے وہ آنر کریں، اس کے بعد بات آگے بڑھے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر معاملہ بگڑ رہا ہے تو اس کو سنبھالنا بھی گورنمنٹ نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری حکومت جو ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ سچ بات کیوں نہیں سامنے لے کر آتی، مطلب سچ جو ہے وہ بتا دیں، سچ کیا ہے؟ سچ یہ کہ ان کی پرابلم ہے جان ایلیا کی شعر کی طرح، کہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ شرم وحشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ، وہ جی مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ تو نام لے دیں، بتا دیں کہ فؤاد حسن فؤاد اس کے پیچھے ہیں، بتا دیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ 17 گریڈ تک کے آفیسرز ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا، لیکن 17 گریڈ والے کہہ رہے ہیں ہمیں جی چھوڑ دیجئے، اوپر کے جو لوگ ہیں ان کا ذرا خیال کریں جو 22 تک ہے۔ تو بھئی آپ کی بات ہوئی تھی 16 سے 17 کی، یہ 22 والے کہاں سے آ گئے؟ یہ باقی گریڈ کے لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو نام لیتے، نام لینے کے بجائے شیئرنگ شروع ہو گئی، پتھراؤ شروع ہو گیا، کھل کر بتائیں کہ پیچھے کون ہے، مسلم لیگ نون ہے اس کے پیچھے۔ اچھا چلیں یہ بھی بات اگر نہیں ہے تو پھر یہ بتا دیں کہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے، جو آپ نے وعدہ کیا ہے، اسے آپ کب پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ شیخ رشید احمد صاحب، جناب علی محمد خان صاحب اور جناب پرویز خٹک صاحب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب سے سوال کچھ اور ہو رہا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے گھر پہ تو نہیں ہوئے تھے مذاکرات اس والے سے، یعنی جو آپ کو پتہ ہے جو ایزی پیسے سے کوئی بھی سینٹر بن سکتا ہے، ایزی پیسہ لوڈ کرائیے اور سینٹر بن جائیے۔ تو نے کہا بھئی آپ سے تو انہوں نے فوراً شیخ صاحب نے اس کو کاٹا اور آگے بات کو لے گئے۔ تو یہ پرابلم ہے ان لوگوں کی سب سے بڑی۔ اب جو ایاز بھائی نے ذکر کیا اس کا کہ آنے والے احتجاج جو ہے، ہاں میں بتاتا ہوں، اس پر بھی ابھی کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے سعد رضوی سے۔ سعد رضوی کسی بھی وقت اسلام آباد آ جائیں گے جو تحریک لبیک کے، اور انہوں نے آج واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے درمیانی راستہ نکالیں۔ ابھی شیخ صاحب نے آج کہا تھا کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، ہم ناموس رسالت کے سپاہی ہیں، ابھی ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، یہ بھی جھوٹ نکلا، وہ کہہ رہے ہیں ہم سے رابطہ ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ تو انہوں نے کہا ہم کوئی درمیانی راستہ نہیں نکالیں گے، ہمارا راستہ وہی ہے جو، تو اس کا مطلب بات چیت نہیں کر رہے یہ لوگ، اور بات چیت اگر کر رہے ہیں تو اسے پورا نہیں کر رہے، یہ ہے پرابلم۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو معاملات ایسے ہیں، یا تو بات چیت ہو نہیں رہی، اگر ہو رہی ہے تو جو مطالبات ادھر سے کیے جا رہے ہیں مظاہرین کی طرف سے ان کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ حافظ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی کنفیوژن ہے جس طرح سے ڈاکٹر عامر صاحب بھی نشاندہی کر رہے ہیں 16 سے 17 گریڈ کے ملازمین کی، یہ معاملہ بگڑ کیسے گیا؟ اور یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا معاملے کو سلجھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بالکل ڈاکٹر عامر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے کہ چیزوں کو کلیئر کریں، اگر کنفیوژن میں آپ رکھیں گے تو معاملات خراب ہوں گے۔ جب معاملات طے ہوئے کہ 17 تک ہوگا تو پھر 17 کی بات جب طے ہو گئی تھی تو پھر اب 22 کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور اگر 22 کی بات ہے تو پھر کون ہے پیچھے، کیا ہے، وہ سب معلوم ہے، لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ کون ہے پیچھے، کون کروا رہا ہے، کون کس کے پیچھے آ رہا ہے، کون کس کو کھانوں کی یقین دہانی کرا رہا ہے، کون ٹرانسپورٹ کی یقین دہانی کرا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں پبلک بھی کوئی اتنی ہماری لا علم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تمام تر چیزوں کے باوجود حکومت ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات کی اصلاح کرے، اور میں تو یہی بات عرض کروں گا کہ حکومت کو اور جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کر معاملات کو آپس میں حل کرنا چاہیے۔ یہ روڈیں بند کر دینا اور دوسری طرف سے شیلنگ، پتھر ڈنڈا، یہ اس سے تو مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔
جب اگر کل 17 تک بات ہو گئی تھی تو اس کو تو آگے جو ہے دونوں طرف کو پورا کرنا چاہیے. پھر آگے 22 کی بھی بات آ جائے گی, پھر 23 کی بھی آ جائے, لیکن پہلی بات تو یہ ہے. اسی طرح یہ جو بات ناموس رسالت کی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر قربان ہونے کو تیار ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ ناموس رسالت سے کوئی کمپرومائز کرے گا, یہ تو میں سمجھتا ہوں بالکل جاہلانہ سی بات ہے. لیکن بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, دیکھنا چاہیے کیا چیز ممکن ہے, جو ممکن ہو اس کا وعدہ کرنا چاہیے, جو نہیں ممکن ہے اس کا وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے. ویسے حافظ صاحب آن اے لائٹر نوٹ, آپ بھی بڑے کلوز ہیں, مشورہ تو آپ دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ مذاکرات اگر کیے ہیں, جو مطالبات ہیں ذرا کلیئر بات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے. اگر میں آپ کے ادھر کہہ رہا ہوں تو ممکن ہے جہاں تک میری رسائی ہو, میں نے یہی بات وہاں بھی کہی ہو کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں ہمیں کہنا چاہیے, یہ ہم کر سکتے ہیں, جو نہیں کر سکتے وہ ہمیں کہنا چاہیے ہم نہیں کر سکتے ہیں. درمیان میں بات رکھنے سے پی ٹی آئی کی حکومت میں طاہر بھائی آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, پی ٹی آئی کی حکومت میں حفاظ اور طاہروں کی نہیں سنی جاتی. بات یہ ہے کہ ان سے مذاکرات میں کامیابی ملی کب ہے, یہ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں لڑکے بھاگ لیتے ہیں. فیصل حسین صاحب دیکھیں, یہ جو ڈاکٹر صاحب اور یہ طاہر اشرفی صاحب جو بات کر رہے ہیں, اگر آپ ان دونوں کی گفتگو کی تشریح کریں تو وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے جو ہیں وہ آسان خطا ہو گئے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس معاملے کو جو ہے وہ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کس آدمی سے جو ہے وہ کون سی چیز جو ہے وہ ڈیل کروانی ہے. اب جیسے سعد رضوی صاحب کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے سب سے آئیڈیل آدمی تو یہ اپنے ڈاکٹر صاحب اور طاہر اشرفی صاحب ہیں. ان سے بہتر تو ان سے کوئی مذاکرات نہیں کر سکتا, لیکن ان کو نہیں ڈالیں گے بیچ میں جو مسئلے کو حل کر سکتا ہے. اس آدمی کو بیچ میں ڈالیں گے جو مزید جو ہے وہ اشتعال دلانے کا جو ہے باعث بنتا ہے. یہی معاملہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اس جو تنخواہوں میں اضافے کے معاملے پر ہوا ہے. لیکن جو بھوک ہوتی ہے نا, جو بچوں کی جو فیس آ جاتی ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ آئی ایم ایف سے کیا معاہدہ ہوا ہے. اس وقت لوگوں کے جو ہے نا احساب جو ہے جواب دے چکے. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے, اتنی مہنگائی ہو چکی ہے. چند سو افراد ہیں, چند سو افراد, ان چند سو افراد نے پوری کی پوری اسٹیٹ کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا. وہ اپنی جس طرح وہ سامنے آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ وہ اپنے سر پہ کفن باندھ کے جو ہے وہ سامنے آ گیا. آپ اس کو مسلم لیگ کے کھاتے میں ڈال دیں, اس کو آپ پی ڈی ایم کے کھاتے میں ڈال دیں, آپ اس کو پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈال دیں کہ وہ سب کچھ کروا رہے ہوں گے, وہ پیچھے کر رہے ہوں گے. یہ صرف دل کو تسلیاں دینے کی باتیں, یہ حقیقت سے آپ ان باتوں سے منہ نہیں موڑ سکتے. حقیقت تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم والوں کو جو ہے ان چند سو افراد سے جو ہے اپنی تربیت لینی چاہیے کہ تحریک چلائی کیسی جاتی ہے, تحریک میں جو ہے وہ ریاست کو مفلوج کیسے کیا جاتا ہے. وہ تو 2 مہینے سے اپنی تحریک چلا رہے ہیں جو حکومت کے لیے جو ہے مزید جو ہے وہ ریلیکس کرنے کا باعث بن رہی. ان چند سو افراد نے ثابت کر دیا کہ آپ کی نیت صحیح ہو, آپ کو اپنے نظریے پہ استقامت ہو, تو آپ بڑی بڑی مقتل سے بھی جو ہے ہنستے مسکراتے گزر جاتے ہیں. تو پی ڈی ایم کی پوری جو قیادت ہے ان کو ان چند سو افراد سے سبق سیکھنا چاہیے. بالکل آپ بھی درست کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے آسان خطا ہو گیا. بہرحال جی یہ معاملہ حل کرنا سٹنگ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کو جلد سے جلد حل کر لیا جائے گا. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. آج ہمارا دوسرا سوال ہے, حکم امتناع کے باوجود پراپرٹیز مسمار کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, ملک بھر میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے. لاہور, کراچی, اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں متعدد پراپرٹیز ہیں جو مسمار کر دی گئی ہیں. لیکن تشویشناک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس آپریشن میں یک طرفہ طور پر سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, جو کہ اپوزیشن بھی ایسا کہہ رہی ہے. عدالتی احکامات اور حکم امتناع کے باوجود متعدد لیگی رہنماؤں کی پراپرٹیز کو مسمار کر دیا گیا ہے. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے, جس پر اپوزیشن کی جانب سے کئی سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. پی ایم ایل این کے مرکزی رہنما ہیں سینیٹر چودھری تنویر خان صاحب, جن کی راولپنڈی میں متعدد پراپرٹیز کو مسمار کر دیا گیا ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عدالت کی جانب سے حکم امتناع کے باوجود ان کی پراپرٹیز پر دھاوا بولا گیا, ان کی متعدد پراپرٹیز مسمار کر دی گئی ہیں اور انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ان کا کہنا ہے. اور اسی حوالے سے آج ہم نے خصوصی طور پر مدعو کیا ہے سینیٹر چودھری تنویر خان کے صاحبزادے ہیں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, تاکہ ان سے ان کا موقف جان سکے. ان کے سامنے یہ سوال رکھیں گے. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی دانیال چودھری صاحب. یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے پراپرٹیز مسمار کرنے کا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے؟ حکم امتناع کے باوجود پراپرٹیز مسمار کرنا جو آپ کا دعویٰ ہے, تو اس میں کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی ریزن ہے خاص طور پر؟ کہاں لگا آپ کو کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو ایز این ایڈوکیٹ, ایز اے وکیل, میں یہ چیز کہوں گا
کہ جب یہ ایسے ایکشنز اور ایسے آرڈرز کر رہے ہیں، خاص طور پہ اگر میں اس کی آج کا سلسلہ ہمارے اگینسٹ ہوا جہاں ہماری ملٹیپل بلڈنگز کو گرایا گیا، کہ دیکھیں یہاں آپ کا آرڈر تھا کورٹ کا، انہوں نے آج جو ایک آرڈر کو جس کی دھجیاں اڑائی ہیں وہ کورٹ کا آرڈر ہے، اور انہوں نے ہماری یا کسی کی ساخت کے اوپر کوشچن مارک کیا، اس کو نہیں انہوں نے سپریس کیا، انہوں نے پاکستان جوڈیشل سسٹم کو چیلنج کیا ہے، اور یہ بار بار پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں، وہ کبھی کوئی سول جج کا فیصلہ ہو، وہ ہائی کورٹ کے جج کا فیصلہ ہو، اور جب آپ بار بار اس ملک کے سول ججز کا، سینئر ججز کا، ہائی کورٹ کے ججز کا آپ آرڈر سیٹ اسائڈ کر کے آپ اس طرح کے ایکشنز کرتے ہیں، غیر قانونی ایکشن، جب میں غیر قانونی کہتا ہوں تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کورٹس کے آرڈرز ہیں کہ آپ جو لوگ اس کے مالکان ہیں ان کو چھیڑ نہیں سکتے، آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ ان کو ڈسپوزیس نہیں کر سکتے، آپ ان کی پراپرٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود یہ کورٹ کے آرڈرز کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ میرے پاس سامنے کورٹ کا آرڈر پڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ بی ریسٹرینڈ فرام انٹرفیئرنگ ان دا پیسفل پوزیشن آف دا پلانٹف دا سوٹ ڈسپوزنگ دا پراپرٹی ڈیمولشنگ کنسٹرکشن اینڈ بلڈنگ ریز ایٹ دا سوٹ۔ یہ کورٹ کا آرڈر ہے جو ان کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے۔ آج انہوں نے آ کے دھجیاں اڑا دی وہاں غریبوں کی، دیکھیں یہ باتیں کرتے ہیں روزگار دینے کی، انہوں نے 4 مارکیاں آ کے گرائی، وہاں ہزاروں لوگوں کی روزگار اس سے لنکڈ ہے۔ کیا انہوں نے اس چیز کا نہیں سوچا؟ خان صاحب خود اپنے گھر کو 16 لاکھ روپے کے اوپر لیگلائز کرا سکتے ہیں، اور جو پراپرٹیز ہیں جن کے اگینسٹ سوٹس چل رہے ہیں، جن کو کورٹ نے کہا ہے کہ بھائی کہ ان کو ڈسپوزیس نہیں کر سکتے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ غریب لوگوں کا روزگار چھین رہے ہو، یا ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، یا ملک کو کس انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ دوسرے کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرے، ان کو نقصان کرے، بیوروکریسی سے آگے کام کرائے۔ کہ دیکھیں آپ کے آگے آنے والے آپ اپنی قوم کو کس طرف لے جانے ہیں، کیا کل ہم آ کے بھی یہی کریں گے؟ اور آج جو بیوروکریسی یہ کر رہی ہے، جو بیوروکریٹس یہ کر رہے ہیں، کیا وہ کل اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے؟ آپ کے خیال میں ان کو کورٹس چھوڑیں گے؟ ان کو لیگل فرٹرنیٹی چھوڑے گی؟ ان کی پوری زندگی کے کریئر کے ساتھ یہ چیزیں چلیں گی جب وہ کورٹس کے آرڈر کو اٹھا کے دھجیاں اڑاتے ہیں اور اس چیز کے اوپر کہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے اس کی لیگل کنسٹرکشن کی آپ کے اپروولز نہیں۔ میں یہ نقشے ساتھ لے کے آیا ہوں اسی لیے کہ بھائی کہ آپ اپنی سکرینز پہ بھی دکھائیں گے پورا نقشہ اس اپروول کا، اس کا بلڈنگز کے اپروول کا نقشہ انہی کے انتظامیہ آر ڈی ایس سے دیا ہوا، پھر بھی یہ دھجیاں اڑاتے ہیں، پھر بھی اس کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں، کورٹس کے آرڈرز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا واٹ از دا میسج دیٹ وی آر سینڈنگ ٹو دا اپوزیشن؟ واٹ از دا میسج وی آر سینڈنگ ٹو دا کورٹس؟ واٹ از دا میسج وی آر سینڈنگ ٹو این انٹائر نیشن کہ یار کہ آپ اس ملک کی سیاست کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ آپ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ جو آپ سرکاری ملازمین کے ساتھ کر رہے ہیں، جہاں آپ کے آگے کوئی بندہ سوال اٹھاتا ہے آپ اس کو اپنی طاقت اور مکروں سے آپ ان کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں ظلم کی جو یہ داستان ہے زیادہ چل نہیں سکتی، نہ کوئی آگے سے آگے کوئی جھکتا ہے، لوگ اس کو فیس کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پوری پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے اور کرے گی بھی آگے، لیکن اس زیادتی کا اس چیز کا ان کو نوٹس لینا چاہیے، اور خاص طور پہ ہماری سینئر عدلیہ کو کہ ان کے ججز کے جب آرڈرز کو اٹھا کے پھینکا جاتا ہے۔ دانیال چوہدری صاحب ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں۔ عامر صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ کرنا چاہ رہے ہیں جی عامر صاحب۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جس طرح بتا رہے ہیں آپ کے نقشہ آر ڈی اے نے اپروو کیا ہے، آج جو ایک گروانے کے لیے ساری انتظامیہ آئی تھی وہاں ہمارے عمران اصغر نے ان سے سوال کیا کہ اے ڈی سی آر موجود تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں نہیں پتا حکم امتناعی ہے یا نہیں ہے اور ہم نہیں مانتے۔ کیا آپ لوگوں نے اگر کورٹ سے آرڈر لیا تھا وہ انتظامیہ کو نہیں پہنچایا تھا؟ دیکھیں جی جب کورٹ سے ایکس پارٹی آرڈر تو نہیں ہے، جب کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے تو ان کی طرف سے ان کے وکیل ان کے بحاف میں پیش ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ان کی اس میں سگنیٹری ہیں، اس میں بار بار پیش ہوئے، جب یہ وہاں آئے تو ان کو بار بار دینے کی کوشش کی، جس کو یہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں نہیں پتا، ہم کسی آرڈر کو نہیں مانتے، اور ان کو سامنے دیے گئے، اور ان کے وکیل وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں آرڈرز کا پتا؟ ان کے اپنے وکیل اسٹیٹ کے کاؤنسلز پیش ہوتے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کی غندہ گردی ہے، یہ ان کی انفارچونیٹلی یہ ورڈ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ان کی پاکستان میں جو یہ بدماشی کر رہے ہیں، آئی تھنک دس از ٹیکنگ یور country to an anarchy
کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ آپ اناکی کی طرف لے جا رہے ہیں, جو یہاں آپ وکلا کے ساتھ کر رہے ہیں, جو آپ ٹیچرز کے ساتھ کر رہے ہیں, جو آپ ملازمین کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ کا جہاں دل کرتا ہے آپ کورٹس کے چیمبرز پورے پورے اڑا دیتے ہیں. دیکھیں آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, آپ کہاں تک پولیٹیکلی وکٹمائز کریں گے لوگوں کو, کہ آپ آج جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ اور اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. میرے پاس ایک اور سٹے آرڈر ہے جس میں تمام بلڈنگز کا اگر آپ دیکھیں گے اپنے کیمرے میں کہ ایک ایک بلڈنگ کا نام لکھا ہے اور سٹے آرڈر کے ساتھ ہے. انہوں نے کسی چیز کو نہیں مانتے, کسی چیز کو نہیں کرتے, تو پھر آپ what more do you expect from them? یہ کیا, یہ ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرے گی؟ یہ آپ کی جمہوریت اس طرح اسٹرینتھن ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنز اس طرح اسٹرینتھن ہوتے ہیں جب ان کے آرڈرز کو اٹھا کے پھینکا جاتا ہے. جی عامر صاحب کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ بالکل. اب دیکھیں آپ نے دانیال صاحب بڑا جذباتی ہو کے ساری بات کر لی, لیکن اب آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہے کہ گر گئی چیزیں, لوگوں کی چلی گئیں, آپ کی ہیں, آپ نے کچھ بیچی ہوں گی یا آپ ہی کی ساری ملکیت تھی, آپ آئندہ کیا کریں گے؟ کسی ہائر کورٹ میں جائیں گے؟ کیا آپ کا ایکشن ہے آئندہ کے لیے, کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمارے پاس کوئی آرڈر نہیں تھا. دیکھیں جی پوری بار کاؤنسل اس کے اگینسٹ جائے گی, راولپنڈی بار کے ہمارے ممبران اس کے اگینسٹ جائیں گے. دیکھیں یہ آج انہوں نے کورٹس کے آرڈر کی دھجیاں اڑائی ہیں, اس جوڈیشری کی اڑائی ہیں, انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کی اڑائی ہیں, اور کل جب ہم ان کے کنٹمپٹ میں ان کے اگینسٹ جائیں گے تو دیکھیں ہم پوری وکلا برادری, پورے ہمارے سینئر پینلسٹ, ہمارے بار سوسائٹی ایز اے وکیل, میرے ساتھ جتنے بھی میرے وکیل بھائی ہیں, ہم کل اپنے ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے, ہم سینئر ججز کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے کہ یار کہ یہ آج آپ کی دھجیاں ہیں, آپ کے آرڈرز کی دھجیاں ہیں. اور اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سن رہے ہیں تو ان کو اس چیز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے کہ اگر ان کے جونیئر ججز کے آرڈرز کو اس طرح اڑایا جا رہا ہے, دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تو اس طرح آپ کی جوڈیشری اور آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسٹرینتھن نہیں ہوتے, وہ ویکن ہوتے ہیں, اور آپ کا ملک انارکی اور تباہی کی طرف جاتا ہے. یہ آپ کے ادارے ہیں جو آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں, جو پاکستان کی عوام جن کو دیکھتی ہے, لک اپ ٹو کرتی ہے, اور اگر انہی انسٹیٹیوشنز, اگر وہ انسٹیٹیوشنز اپنے دفاع کے لیے ان کے حکومت سے بھیک مانگنے شروع ہو جائیں, حکومت کے پیچھے بھاگنے شروع ہو جائیں, تو آئی تھنک دس کنٹری از ایٹ لالیسنس. جی آیا صاحب لائن آف ایکشن بھی بتا دیا دانیال صاحب. جی میں بھی ایک سوال پوچھ سکتا ہوں دانیال صاحب؟ چھوٹی سی بات کہ یہ عامر صاحب آپ کر لیں, پھر فیصلہ آج بیان آیا کہ یہ 113 سال پہلے یہ شارع عام تھی. 113 سال پہلے یہاں پہ کیا گزرتا تھا, ذرا وہ تو بتائیں. جہاں آج آپ کا گھر اور یہ مارکی وغیرہ گرائی ہیں, لکھا گیا ہے کہ یہ شارع عام تھی. دیکھیں جی یہ کہتے ہیں کہ 1905 میں یہاں سے شارع عام گزرتی تھی شیر شاہ سوری کی. اب وہ 17 کلومیٹر پیچھے بھی تھی, آگے بھی تھی. ہمارے پیچھے ڈی ایچ اے ہے, آرمی کی بلڈنگز ہیں, آگے ڈی ایچ اے ہے, آرمی کی بلڈنگز. وہ شارع عام ہماری 4 بلڈنگوں سے کیسے شروع ہو جاتی ہے, ہمارے گھر سے کیسے شروع ہوتی ہے؟ وہ 17 کلومیٹر پیچھے کون آپریشن کرے گا, وہ 17 کلومیٹر آگے کون کرے گا؟ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ چیز پڑی ہے. جی میں آپ کو لیتی ہوں سوال ڈاکٹر عامر صاحب. میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ دانیال صاحب آپ جو فرما رہے کہ ہم وکلا برادری لے کر جائیں گے, ہم بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ہم احتجاج کریں گے, ہم یہ اتنی ساری باتیں کرنے کے بجائے چھوٹا سا کام کیوں نہیں کرتے؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن دائر کرتے ہیں کہ توہین عدالت ہوئی ہے, خود ہی فیصلہ ہو جائے گا. جی دانیال صاحب. جی ڈاکٹر صاحب ہم بالکل, ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں, اور صبح انشاءاللہ یہ جب وکلا سارے پیش ہوں گے تو ہم کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ان کے اگینسٹ انیشیٹ کریں گے. ہم نے 2 اور جگہ بھی ان کے اگینسٹ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کی ہیں, اور وہاں ڈاکٹر صاحب ایک جگہ تو کورٹ نے کہا کہ اگر یہ کنٹیمپٹ دوبارہ کرتے ہیں تو اس بندے کو اریسٹ کر کے لے کے آؤں, جن کی اب ٹرانسفر ہو گئی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس طرح ملکی ادارے تو نہیں چل سکتے. دیکھیں اگر ڈاکٹر صاحب اگر میں مان بھی دیتا ہوں, اگر کسی کو کوتاہی بھی ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب یہاں لوگوں کی کروڑوں اربوں کی پراپرٹیاں آپ گرا دو یار. آپ کی روزگار, جن غریب لوگوں نے وہاں چھوٹے چھوٹے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں, جس بندے کی مارکی تھی, اب وہ مجھے بتائیں کہ وہاں ہزاروں لوگوں کی روزگار ہے ان کے ساتھ, اس کا ایک لیگل امپلیکیشن ہے. آپ اس کو فائن کرو, آپ اس کو اماؤنٹ بتاؤ, جو کرتے ہیں وہ نہیں کرتے تو اب ٹھیک ہے, لیکن آپ بغیر آرڈر دیے ہوئے ڈاکٹر صاحب, بغیر کسی چیز کے آپ اس کو اڑا کے رکھ دو یار, آپ اس کو ڈیمولش کر دو. اس سے زیادہ زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ فیصل صاحب آپ بھی سوال, فیصل کا لے لیتے ہیں. فیصل صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں کوئکلی؟ دانیال چودھری صاحب نے بہت جذباتی گفتگو کی ہے. میں 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. اب تک ان کا یہ سمجھ میں نہیں آیا ان کی وہاں پہ جو تعمیرات تھیں وہ کیا چیز انہوں نے گرائی ہے, نمبر 1. دوسری بات ہے جو ان کا جو لینڈ ہے اس کا بائی برتھ اسٹیٹس کیا تھا, اور اس وقت موجودہ جو ماسٹر پلان ہے اس ماسٹر پلان میں لینڈ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ لینڈ کا اسٹیٹس بتائیے گا. جی دانیال صاحب. دیکھیں جی وہ سوسائٹی ہے, آر ڈی اے سے اپرووڈ سوسائٹی ہے.
RDA سے اپرووڈ سوسائٹی ہے جو مالکان سے جو دیگر مالکان سے ان سے خریدی گئی تھی اور یہاں یہ 5 سے 10 مالکان سے ہو کے ہمارے پاس آئی یہاں اور اس کو بنا کے کنسٹرکٹ کر کے بیچ دیا. اب یار وہ تو ہو گیا نا فیصل جب انہوں نے لے لی بائی برتھ. دیکھیں فیصل صاحب جب وہ جگہ بائی برتھ اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ شاملات ہے. شاملات جو ہے پورے پنجاب میں شاملات جو ہوتی ہے وہ وہاں کی شاملات دے وہ لوکل مالکان کی ہوتی ہے, وہ سرکار کی نہیں ہوتی, وہ شرائع عام نہیں ہوتی. اگر کہتے ہیں 1907 میں جب اگر 1906 میں یا 1905 میں اگر وہ کہتے تھے یہ شرائع عام تھی تو وہ میرا یہ ہے کہ اگر 1905 کے بعد جو غلط ٹرانسفر ہوتی رہی تو وہ دانیال نے کی تھی. 1905 میں میرا کوئی والد صاحب میرا کوئی دادا کوئی پیدا ہوا ہوا تھا, پاکستان بنا نہیں تھا, تو یہ جب ڈاکیومنٹیشن جب سے چلتے آتی مالکان کے نام پر ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے تو ہمیں کیا پتا, لوگوں کو کیا پتا, جن سے خریدی گئی تھی ان کو کیا پتا یار کہ آپ کے جو اس کے لیگل امپلیکیشنز ہیں آپ وہ بتائیں, آپ فائن بتائیں, ان کو کیا پتا لوگوں کو. اشارہ احمد تھی وہاں بھی شیر شاہ سوری گزرا تھا ادھر سے بھی. جی ایاز صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ نہیں میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہو گیا ایک کنٹیمپٹ ہو گئی, اتنا بڑا لاس ہو گیا, اچھا کسی افسر کو اگر گرفتار کرنے کا بھی عدالت حکم دے دے تو آپ کا نقصان کیسے پورا ہوگا جو اتنا زیادہ ہو گیا ہے, وہ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو پورا کیا جا سکے؟ دیکھیں اس کے ڈیمیجز ہی فائل کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں, آپ کیا اس کے آگے کر سکتے ہیں, لیکن ان کو خالی صرف یہ ہے کہ بھائی کہ جن لوگوں کی عمران خان صاحب سے اپیل ہے بھائی کہ آپ لوگوں کو روزگار دینے کی بات کرتے ہیں, آپ پاکستان کو پروگریسو پاکستان بننے کی بات کرتے ہیں, کیا یہ پروگریسو پاکستان ہے؟ کیا یہ پاکستان کا ویژن ہے جو ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں؟ یہ پاکستان ہے جس کا ہم نے پرومس کیا تھا؟ دیکھیں اگر دانیال سے کسی سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے, آج سے ہم سے پہلے جو 60 سال پہلے جس بندے نے لی تھی اس نے غلطی کی, اس سے آگے بھی چلتے ہوئے غلطی ہوئی, لیکن مجھے بات بتائے کہ اس بندے کی جس نے 70 سال پہلے جگہ لی ہے ملک بننے سے پہلے, اس کی کیا غلطی ہے؟ اور پھر اسی طرح یہ آپ کی جو ہمارے سے پیچھے اور آگے ہیں ان کے آگے آپ نے آپریشن نہیں کیا صرف اس لیے کیونکہ یہ جگہ ہم نے کسی کو بیچی ہے, ہم نے ان کو دی تھی, انہوں نے وہاں بنائی ہے, تو آپ ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس طرح آپ کے ملک اور انسٹیٹیوشن دانیال صاحب آپ شیر شاہ سوری کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ قاسم سوری یہاں پہ ڈپٹی اسپیکر ہے, آپ کو شیر شاہ سوری کی عزت کرنی چاہیے. تو باقی ہم تو کرتے ہیں, ہم انہیں کے آگے فریاد پیش کر رہے ہیں. میں ایک آپ سے دلچسپ ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں چیز. لاہور میں ایک پلازا ہے جو کسی نے کرائے پہ گراؤنڈ فلور اس کا لے لیا, اوپر کسی نے جگہ لے لی, اس سے کہا گیا کہ یار یہاں سے راستہ دے دو, وہ اس نے کرایہ بند کر دیا اس کو دینا. وہ جناب پولیس کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی ہمارے تو پلازے پہ قبضہ ہو گیا, یہ چھڑوا دیں. اچھا پولیس نے اس کا حل یہ نکالا, لاہور پولیس میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جی وہ کرایہ شروع کر دو تم, 8 مہینے کا جو نہیں دیا خیر ہے, اور وہ جو راستہ دینا وہ بھی بعد میں دیکھا جائے گا. اس کے بعد فنکاروں سے ویڈیو پیغامات شکریہ کے چلوائے گئے کہ شکریہ لاہور پولیس. یہ حالت ہوتی ہے, جہاں گرانا ہوتا ہے وہ تو فوراً گرا دیتے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی اسی ملک میں ہو رہا ہے, اسی ملک کے ایک شہر میں ہو رہا ہے. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب. امجد شعیب صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. امجد شعیب صاحب گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں, ڈسکشن اس چیز کو سائیڈ پر رکھے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں یا نہیں, جس پراپرٹی کا حکم امتناع ہے, کورٹ آرڈر ہے, کیا اس پر انتظامیہ کو اس طرح سے ایکشن لینا چاہیے؟ امجد شعیب صاحب جی, میری آواز جا رہی ہے امجد شعیب صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ایاز صاحب پھر ان باتوں کا حل کیا ہے؟ اب انتظامیہ آپ کے خیال میں ان کو سامنے آنا چاہیے, کیا اس کا حل کیا نکلنا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو بہت سی ایسی پراپرٹیز ہیں جہاں پر کلیم کرتے ہیں مالکان کہ بھئی ہمارا کورٹ آرڈر تھا اور اس کے بعد مسمار کر دیا گیا. یہ مسائل یہ ہے, یہ بالکل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت سی جگہوں سے یہ شکایات آئی ہیں کہ کئی ہاتھ بک کے ان تک پراپرٹی پہنچ گئی. اچھا اب ایک بندے نے خرید لی نا, فائنلی میں اس کا مالک ہوں ایک پراپرٹی کا, جو 10 لوگوں سے چلتے ہوئے میرے تک پہنچی ہے, تو وہ تو کما گئے اور نقصان سارا میرا ہو گیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ جس طرح بات انہوں نے ایک مثال دی بنی گالا جس طرح ریگولرائز ہوا ہے, اس طرح ان پراپرٹیز کو ریگولرائز کرنا چاہیے. اصولاً یہ بات ہے, کیونکہ جو آج کا اس کا اونر ہے اس کا کیا قصور ہے کہ باقی تو کما کے نکل گئے, وہ بیچارہ پھنس گیا کہ فائنلی اس نے آخری خریدنے والا وہ تھا. جی عامر صاحب کوئکلی. میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. جی. مزہ یہ ہے کہ نیب کو بھی پی ایم ایل این نظر آتی ہے
اور جو جتنی تجاوزات آ رہی ہیں کہیں پہ وہ بھی پی ایم ایل این کی نظر آ رہی ہیں. مطلب کمال ہے ویسے جو انتظامی طور پہ فیصلے لوگ کر رہے ہیں اور عدالتیں دیکھ رہی ہیں کہ کس طریقے سے کئی جگہوں پہ دیکھیں نا, لوگوں کو پکڑا ہے, ملتان میں پکڑا ہے سابق ایم این اے کو, صبح وہ کیس ہی کورٹ نے کویش کر دیا کہ جی بالکل غلط بنایا آپ نے, وہ اینٹی کرپشن والے وہاں پہنچے تھے. گجرانوالہ میں یہی ہوا. یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی آپ کر رہے ہیں نا تو پھر بلا تفریق ہونا چاہیے, پھر نظر آنا چاہیے, پھر سب کے اوپر ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ حلیم عادل شیخ اس طرح کے ایکشن انتظامیہ نے لینے ہیں تو بلا تفریق لینے چاہیے. بہرحال یہ حکم امتناع کے باوجود پراپرٹیز مسمار کی جا رہی ہیں. دانیال چودھری صاحب نے ہمیں خصوصی طور پر جوائن کیا, کچھ ہمارے پوائنٹس بھی کلیئر کیے انہوں نے, بہت شکریہ دانیال چودھری صاحب. آپ کا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال آج ہمارا ہے, سینٹ الیکشن میں خفیہ بیلٹ سے حکومت کیسے زیادہ نشستیں لے پائے گی؟ رائے لیتے ہیں ہم بریک کے بعد. ناظرین, آج سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹ سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے جس میں اٹارنی جنرل نے اوپن بیلٹ سے متعلق قانونی نکات پر دلائل دی ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک طرف تو سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک سینیٹر کے لیے 50 سے 70 کروڑ کی بولی لگائی جا رہی ہے. سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی تو اپوزیشن روئے گی, لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سینٹ انتخابات میں خفیہ ووٹنگ ہوئی تو گورنمنٹ کو اپوزیشن سے زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں. امجد شعیب صاحب, میں آپ سے آغاز کری ہوں. سوال یہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں خفیہ بیلٹ سے گورنمنٹ کو کیسے زیادہ نشستیں لے پائے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں, گورنمنٹ کے پاس ہیں وسائل. اگر تو یہ کرپشن کی طرف جائیں, وسائل اپنے استعمال کریں, کسی نہ کسی طرح لیور کریں لوگوں کو, گورنمنٹ کے پاس تو بہت کچھ ہے, وہ کہیں کسی نہ کسی طرح اوبلائج کر سکتی ہے. تو اس سے یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ شاید ان کو فائدہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے کرپشن ختم کرنی ہے, تو پھر میرا خیال ہے آپ کو بار بار سٹانس نہیں بدلنا چاہیے. وہی سٹانس ایک درست ہے کہ آپ اوپن بیلٹنگ کرانا چاہتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں خرید و فروخت بہت ہوتی ہے, اور اگر خفیہ بیلٹنگ ہوگی تو اس میں خرید و فروخت لازمن ہوگی, کوئی بھی کرے. اگر یہ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا, کریں گے تو صحیح ہے. تو لہٰذا پرائم منسٹر کو میرا خیال ہے اس طرح کی ڈاواڈول قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو ایک سٹانس ہے ان کا, اور وہی ہے. اگر اخلاقی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ سٹانس ضرور صاحب کا, بالکل آپ اوپن بیلٹ کروائیں. صحیح جی. فیصل حسین صاحب, دیکھیے, اگر خفیہ بیلٹنگ ہوئی تو یہ نہیں پتا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کو زیادہ سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی, لیکن سندھ میں تو کم سے کم جو تحریک انصاف کے جو 30 ووٹ ہیں اور ایم کیو ایم کے جو 20 ووٹ ہیں, یہ تو تحریک انصاف کو نہیں پڑتے. اس کا تو کام اتر جائے گا. یہ اراکین اسمبلی خود بھی ذہنی طور پہ جو سندھ کے جو تحریک انصاف کے اور ایم کیو ایم کے جو ہیں وہ تیار بیٹھیں گے, دوبارہ موقع یا ملے یا نہیں ملے, اس دفعہ جو آفر آ رہی ہے اس کو جو قبول کر لو, کیونکہ ان کو آفر آنا شروع ہو گئی ہے اور ڈیلنگ ان کی یہاں پر جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. لیکن وہ جو شعیب امجد صاحب نے بات کی بالکل صحیح ہے, جو ایک اصولی آپ کا موقف ہے آپ اس پہ قائم رہیں. آپ خود یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم کام اتار دیں گے, ابھی برحال آپ کو ملے نہیں ملے دوسرا تو آپ کا کام اتار دے گا. جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. جی میں بہت ادب کے ساتھ, حالانکہ گستاخی ہے کہ میں طاہر بھائی کی موجودگی میں کوئی اسلامی بات کروں, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سیکریسی جو ہے وہ مذہب کا طرح امتیاز ہے. ہمارا رب جو ہے وہ ستار العیوب ہے اور وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. اسی طرح سے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طاہر بھائی جانتے ہیں کہ ان کے پاس منافقین کی ایک لسٹ تھی اور وہ سیکرٹ لسٹ تھی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام اس میں لکھوائے ہوئے تھے. تو اگر کوئی جا کے پوچھتا بھی تھا تو حذیفہ بن الیمان نہیں بتاتے تھے کہ کس کا نام ہے. تو سیکریسی جو ہے وہ بڑی انپورٹنٹ ہوتی ہے. شو آف ہینڈ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی. جس کا ووٹ ہے وہ سیکریسی کے ساتھ اپنا ووٹ ڈالے, اور اس کو اجازت ہونی چاہیے جو آئین کے اندر پہلے سے تھا. تو یہ شو آف ہینڈ بالکل غلط چیز ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. جی حافظ طاہر صاحب. حافظ طاہر صاحب. جی عامر الیاس رانا صاحب. میرے دائیں ہاتھ پہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ براہ راست پرائم منسٹر کے اس میسج کا جواب ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ ڈالا تو اپوزیشن روئے گی. مطلب آپ کے پاس ہی ہاتھ ڈالا. اسپیکر جو آج قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کے گھر پہ پرویز خٹک صاحب نے پیسے دیے اپنے سینیٹروں کو منتخب کرانے کے لیے, اور ایک ایم پی وہی گواہی دے رہا ہے. جب آپ کا بندہ گواہی دے تو وہ جھوٹا, اور 70 کروڑ روپے کی پرائم منسٹر بات کرے تو وہ سچا. 70 کروڑ روپے کس حکومت میں, کس صوبے میں جو پی ٹی آئی کی کولیشن پارٹنر ہے, جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے. مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ کے پی میں آ رہا ہے. مسئلہ پنجاب میں کیوں نہیں آ رہا؟ پنجاب میں تو چودھری پرویز الہی نے آفر کیا کہ بلا مقابلہ کرا لے, کیونکہ نہ نون لیگ اس آفر میں گھس رہی ہے کہ اپنے 5 منتخب کرائیں گے. تو پرائم منسٹر کو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے. ایشو وہیں پہ آ رہا ہے.
ڈاکٹر صاحب نے بڑی کھل کے بتا دیا ہے کہ لوگوں کی پریشانیاں کیا ہیں. ہمارے ڈاکٹر فیصل نے بھی بات بتا دی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو سوچنا چاہیے کہ حضرت صاحب 3 سال پہلے یہ ہارس ٹریڈنگ ٹھیک تھی, چیئرمین سینٹ کو عدم اعتماد میں ہارس ٹریڈنگ آپ کے لیے ٹھیک تھی کہ ان کو برقرار رکھنا تھا, تو اخلاقی پوزیشن تو کسی کے بھی نہیں ہے. یہ بالکل ڈرامہ ہے. صحیح. اور یہ ایک بات اور ہے کہ سادات کی بڑی عزت ہوتی ہے اور ہم سب کو کرنی چاہیے, لیکن اگر کوئی شاہ پیسے دے رہا ہو تو سوائے آہ نکلنے کے اور کچھ نہیں ہوتا. جی حافظ طاہر صاحب, اگر مجھے سن پا رہے ہیں, سینٹ الیکشن میں خفیہ بیلٹ سے گورنمنٹ کیسے زیادہ نشستیں لے سکتی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنی اپنی پارٹیوں سے جو ناراضگیاں ہیں سینٹ کے ٹکٹ کے اوپر, وہ سب کو پتا ہے کہ کہاں سے کیا کیا ناراضگیاں ہیں. اور یہ تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ذاتی روابط بھی کام آتے ہیں, تو پیسہ تو اب سامنے آ گیا. اور یہ حقیقت بات ہے کہ جو کچھ لیڈر جو ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں, ان سے وہ جن کے یہاں سے ہمیشہ ایم پی اے صاحبان جو ہیں وہ اور ایم این اے صاحبان پیسے دے کے ووٹ دیتے رہے ہیں, اس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے نا. تو اس لیے یہ ساری صورتحال میں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیاں پہلے یہ کہتی تھی کہ جی اوپن کریں جی, اوپن الیکشن کریں جی, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ, تو اب یہ کیوں, ان کو خطرہ کیا ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے, صاف شفاف الیکشن ہو. اگر پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ووٹ ڈالیں گے اپنے لوگوں کو, تو یہ تو اپوزیشن کی بات تھی, پھر کیوں بھاگ رہے ہیں یہ؟ چلیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جی اچھا, مسئلہ منافقین کے نام چھپانا بھی ایک سیکریسی تھی, ایک بہت عظیم فیصلہ تھا جو حضرت حذیفہ کے پاس ہے. تو اگر منافقین کے نام بتا دیے جاتے تو اس میں برا کیا تھا, لیکن چھپائے گئے نا, تو چھپانا چاہیے نا منافقین کے نام. مسئلہ اب کے پی میں ہی ہوتا ہے نارملی, لیکن اس دفعہ تو فیصل بھی 50 کی پوری وہ 50 کی 50 سیٹیں بیچ چکے ہیں. تو فیصل صاحب ایک تو اس میں غریبوں کا حصہ بھی رکھ لیجئے گا, ظاہر ہے سارے امیر لوگ نہ لے جائیں. دوسرا, عمران خان صاحب بڑے سمجھدار ہیں, سینیٹر منتخب کرانے میں کہتے ہیں اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے, لیکن چیئرمین کا الیکشن خفیہ بیلٹنگ سے ہی ہوگا. تو یہ کمال ہمارا سین ہے, دیکھتے ہیں, اب الیکشن تو آنے والے ہیں. صحیح, الیکشن آنے والے ہیں, نظر آ جائے گا کیا ہوگا یا کیا ہونے جا رہا ہے. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, خیال رکھیے, اللہ حافظ.